ایک رات جب پوری دنیا گہری نیند میں ہوگی، مدینہ اور مکہ کے کچھ لوگ ایک رہسمئی شخص کی تلاش میں نکلیں گے۔ آخرکار انہیں اس شخص کو کعبے کے پاس پایا جائے گا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ امام مہدی ہوں گے۔ لوگ امام مہدی کے پاس پہنچیں گے اور انہیں پہچان لیں گے۔ آخرکار سچائی کھل جائے گی۔ وہ روتے ہوئے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں فساد اور ظلم کا دور ہوگا۔ دنیا ایک عجیب ہلچل سے گزر رہی ہوگی۔ چاروں طرف ظلم، فساد اور ناانصافی کا دور ہوگا۔ انسانیت کرا رہی ہوگی، کمزوروں پر اتیاچار بڑھ چکا ہوگا اور ہر جگہ خون خرابہ ہوگا۔ لوگ حق اور انصاف کی تلاش میں بھٹکیں گے۔ کچھ نیک لوگ اس بربادی کے دور میں اللہ سے دعا کریں گے کہ کوئی ایسا رہنما آئے جو دنیا کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کے اور لے جائے۔ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر امام مہدی کے آنے کی دعا کریں گے۔ دنیا میں فتنے بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہر جگہ جنگ اور خون خرابہ عام ہو چکا ہوگا۔ نہ کوئی امن ہوگا، نہ کوئی انصاف۔ لوگ ایک دوسرے پر ظلم کریں گے اور سچائی کو دبایا جائے گا۔ اسلامی دنیا میں یہ چرچا عام ہو چکی ہوگی کہ ایک مہان شخص آنے والا ہے جو دنیا کو حق اور انصاف سے بھر دے گا۔ لوگ امام مہدی کے انتظار کریں گے، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ ہوگا کہ وہ کہاں اور کب تشریف لائیں گے۔ مدینہ کے ایک شریف اور نیک انسان کو خواب میں اشارہ ملا کہ امام مہدی جلد ہی ظاہر ہوں گے۔ وہ اس خواب سے بے چین ہو گیا اور اس نے اپنے قریبیوں کو اس بارے میں بتایا۔ ایک رات جب پوری دنیا گہری نیند میں ہوگی، مدینہ اور مکہ کے کچھ لوگ ایک رہسمئی شخص کی تلاش میں نکلیں گے۔ آخرکار انہیں اس شخص کو کعبے کے پاس پایا جائے گا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ امام مہدی ہوں گے۔ لوگ امام مہدی کے پاس پہنچیں گے اور انہیں پہچان لیں گے۔ آخرکار سچائی کھل جائے گی۔ وہ روتے ہوئے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگیں گے۔ امام مہدی کے ظاہر ہونے کے بعد ان کا پہلا کام ہوگا دنیا میں انصاف اور امن لانے کی کوشش کریں گے۔ وہ اپنے ساتھیوں کو تیار کرنا شروع کریں گے۔ دنیا کے ظالم حکمرانوں کو امام مہدی کی موجودگی پسند نہیں آئے گی اور وہ ان کی فوج کو کچلنے کی کوشش کریں گے۔ امام مہدی اور ان کے فوج پہلی بار ظلم کے خلاف تلوار اٹھائیں گے۔ یہ جنگ انصاف اور ظلم کے بیچ ہوگی۔ اس جنگ میں امام مہدی جیتیں گے اور اس جیت کی وجہ سے دنیا میں حق کی روشنی پھیل جائے گی۔ لوگ بڑی تعداد میں ان کے ساتھ جڑنے لگیں گے۔ امام مہدی کے کرشمے دیکھ کر لوگ حیران ہوں گے اور وہ اپنی فوج کو صرف طاقت سے نہیں بلکہ ایمان اور ادب سے بھی مضبوط کریں گے۔ کچھ بڑے حکمران امام مہدی کے خلاف سازش کریں گے۔ وہ نہیں چاہیں گے کہ حق اور انصاف کا پرچم لہرائے۔ امام مہدی اپنے قریبیوں سے مشورہ کریں گے اور انہیں معلوم ہوگا کہ دشمن شانت نہیں بیٹھیں گے۔ ایک اندھیری رات میں امام مہدی اور ان کے ساتھی اپنے دشمنوں کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ جو جنگ کا وقت ہوگا، یہ جنگ دنیا کی سب سے بڑی جنگ ہوگی جس میں سچائی اور جھوٹ آمنے سامنے ہوں گے۔ ظلم اور اتیاچار آخرکار ختم ہو جائے گا۔ لوگ امام مہدی کی حکومت کو قبول کرنے لگیں گے۔ اسی دور ایک اور بڑی آزمائش سامنے آئے گی جو دجال کا جادو ہوگا۔ دجال اپنی چالیں چلنا شروع کر دے گا، لیکن امام مہدی اور ان کے ساتھی ڈٹے رہیں گے اور اسلام میں جیسا کہا گیا ہے اس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی امام مہدی کی مدد کے لیے آئیں گے۔
اب فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ دنیا پر کون راج کرے گا، حق یا باطل۔ دجال کو آخرکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام ختم کر دیں گے۔ امام مہدی کی حکومت میں دنیا پھر سے امن اور سکون کی جگہ بن جائے گی۔ ہر جگہ انصاف اور بھائی چارے کا دور ہوگا۔ امام مہدی اپنے لوگوں کو نیک بننے کی ہدایت دیں گے۔ امام مہدی کو معلوم ہوگا کہ ان کا وقت پورا ہو رہا ہے۔ امام مہدی کا وقت پورا ہو جائے گا اور وہ اس دنیا کو چھوڑ دیں گے۔ ان کے بعد بھی ان کی تعلیم و تربیت لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گی۔ اس کے بعد دنیا دھیرے دھیرے قیامت کی طرف بڑھے گی۔ سچائی کی جیت ہمیشہ رہتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ چاہے کتنا بھی فساد پھیل جائے، آخرکار جیت سچائی اور انصاف کی ہی ہوتی ہے۔ امام مہدی کی تعلیم و تربیت ہمیں یہ یاد دلائے گی کہ ہمیں ہمیشہ حق اور سچائی کے راستے پر چلنا چاہیے۔ یہ دنیا فانی ہے، یعنی ختم ہونے والی ہے، لیکن اچھے عمل اور سچی ایمانداری ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملا تو اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔